الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. حضرات گرامی قدر، معزز مہمانان نظام اور عزیز طلبہ، آج کا یہ دن یوم جمہوریہ اور ریپبلک ڈے کے نام سے ہم لوگ جانتے ہیں اور اسے ایک تقریب کے طور پر مناتے ہیں. آج میں آپ کے سامنے کچھ یوم جمہوریہ کے تعلق سے اور کچھ باتیں آزادی میں جو قربانیاں رہی ہیں اس حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا. سب سے پہلے یہ شعر میں پڑھنا چاہوں گا کہ جب گلستاں کو خون کی ضرورت پڑی، جب گلستاں کو خون کی ضرورت پڑی، سب سے پہلے ہی گردن ہماری کٹی. اب کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن، اب کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں. تحریک آزادی کی داستان نہایت ہی اثر انگیز اور درد و کرب سے پر ہے اور نسل انسانی کے روحوں کو لرزہ کر دینے والی ہے، چونکہ یہ تاریخ کا ایک ایسا المناک اور کربناک باب ہے کہ جس کی تصویر کشی اور ان تمام در قربانیوں اور جانفشانیوں کو ادراک کرنا بھی ایک مشکل ترین امر ہے. آپ کو اندازہ ہوگا کہ آزادی کے لیے جو لڑائی لڑی گئی ہے وہ کوئی ایک دو دن یا چند ماہ و سال کی قلیل مدت نہیں رہی ہے، بلکہ 200 سال تک، 2 صدی تک یہ جنگ چلتی رہی ہے. آپ کے سامنے یہ بات باعث حیرت اور باعث استعجاب ہوگی، چونکہ عام طور پر آزادی کی جو تاریخ لکھی جاتی ہے اور لوگوں کو جو تاریخ معلوم ہے وہ سن 1857 عیسوی کے بعد سے، اس سے پہلے کی جو تاریخ ہے اسے تاریخ کے صفحات سے گم کر دیا گیا ہے، تاریخ کے صفحات سے غائب کر دیا گیا ہے. آپ ٹیپو سلطان کا نام بڑے زور و شور سے لیتے ہیں اور آزادی میں ان کی جو قربانی رہی ہے، ان کی جو ایک وحشت اور ان کا جو روب تھا انگریزوں پر، ہم سب بیان کرتے ہیں، لیکن ہمیں تاریخ سے ناواقفیت ہے کہ ٹیپو سلطان کی جب شہادت ہوتی ہے تو وہ تاریخ تھی 1799 1800 سے پہلے کی. تو آپ اندازہ لگائیے کہ 1857 عیسوی سے کتنے پہلے یہ آزادی کی لڑائی شروع ہو چکی تھی. شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ اور اسی طرح سے سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ، ان سب نے جو آزادی لڑی ہے انہوں نے شروعات کی سن 1803 عیسوی سے. تو آپ اندازہ لگائیے کہ آزادی کی لڑائی کب سے شروع ہوئی اور ہمارے اکابرین 1857 سے پہلے ہی انہوں نے لڑائی شروع کر دی. لہذا جب دو قوموں کے درمیان 2 صدی تک جب جنگ چلتی رہی تو کن آلام اور مصائب اور تکالیف کا انہیں سامنا کرنا پڑا ہوگا، یقیناً ہم سب اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے، ہم سوچ نہیں سکتے کہ کس کرب اور کس تکلیف اور کس مصیبت سے وہ دوچار ہوئے ہوں گے. اور پھر اس کے بعد اس ملک کو انہوں نے آزاد کیا اور انگریزوں کے قبضے سے اس ہندوستان کو نکالا اور ہمیں آزادی دی. یہ ایک مختصر سی تاریخ ہے جو ہمارے سامنے آنی چاہیے. اور دوسری بات یوم جمہوریہ کے تعلق سے کہ آج
77واں ہم لوگ یوم جمہوریہ منا رہے ہیں۔ آج کا دن جو آئین اور قانون کا نفاذ عمل میں آیا، ہم طالب علموں کے لیے یہ سمویدھان اور آئین صرف اپنے حقوق کو حاصل کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہمارے لیے اس میں کچھ پیغام بھی ہے، کچھ نصیحت بھی ہے۔ میں چاہوں گا کہ صرف 2-3 نصیحت جو اس سے ہم اور آپ لے سکتے ہیں وہ میں آپ کے سامنے بیان کروں۔ سب سے پہلی نصیحت جو طالب علموں پر عائد ہوتی ہے اس آئین کے تحت، کہ ہم خلوص دل کے ساتھ اپنی تعلیم کے اندر جتنی توانائیاں صرف کر سکتے ہیں صرف کریں، جتنی محنت کر سکتے ہیں اتنی محنت کریں، چونکہ اس آئین کو بنانے والے تھے وہ سب صاحب علم تھے، سب صاحب فضل تھے، ان کے پاس علم تھا، ان کے پاس مضبوط علم تھا، تب جا کر کے انہوں نے اس سمویدھان کو اپنے ہاتھوں سے قلم بند کیا۔ سب سے پہلی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم خلوص دل کے ساتھ تعلیم سے آراستہ ہوں، محنت کریں، مجاہدہ کریں۔ دوسری بات کہ ہم اس ملک کے اندر اتحاد و اتفاق کو اور بھائی چارے کو فروغ دیں۔ اس ملک کے اندر امن و سلامتی کو، سالمیت ہے اس کو برقرار رکھیں، کہیں ایسا نہ کرے کہ جس سے انتشار پیدا ہو، جس سے اس ملک کی سالمیت کو خطرہ ہو۔ اور تیسری بات کہ آپ پڑھنے کے بعد جب بھی کوئی کام کرے یا کچھ کرنا چاہیں تو ایسا کچھ کر جائیں کہ جس سے ملک کی ترقی میں